اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 153۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَأَنَّ اور بے شک، ہَذَا یہ، صِرَاطِی میرا راستہ، مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ سو اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ پیروی کرو، السُّبُلَ اور راستوں کی، فَتَفَرَّقَ وہ جدا کر دیں گے، بکم تمہیں، عن سے، سبیلہ اللہ کے راستے، ذالکم یہ ہیں وہ، وصاکم بہ حکم دیا ہے تمہیں جن کا، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ۔ آیت مبارکہ کا ربط آیات سماعت کیجیے گا۔ اللہ جل مجدہ نے پچھلی آیات کے اندر 9 احکام بیان فرمائے ہیں۔ 10واں حکم اس آیت مبارکہ کے اندر آ رہا ہے جس کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ تسلسل ہے اللہ رب العالمین کے اس بیان کا کہ ملت ابراہیمی کے اندر اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا وہ یہ 10 اوامر ہیں۔ آپ ان کو اوامر کا نام دے لیں یا آپ ان کو نواہی کا نام دے لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہیں انداز امر کا اختیار فرمایا اور کہیں انداز نہی کا اختیار فرمایا۔ اللہ پاک یہاں پر یہ بات اس مقصد کے تحت بیان فرما رہا ہے۔ کفار و مشرکین چونکہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ جانور حرام ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ملت ابراہیمی کے اندر حرام کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ملت ابراہیمی کے اندر تو ان جانوروں کے حرام ہونے کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جانور تم نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا، جن کاموں کو حرام کیا، وہ تو یہ احکام ہیں۔ تم نے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ایک الگ اپنی شریعت بنا رکھی ہے، اس کا شریعت الہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا اللہ پاک پچھلی آیات کے اندر 9 احکام بیان فرما رہا ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر 10واں حکم دیکھیے گا کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ سو تم اس کی پیروی کرو۔ یہ جو پیچھے 9 احکام اللہ پاک نے بیان فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وہ جو تم نے شریعت اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہے کہ یہ جانور حرام، یہ جانور حرام، سائبہ حرام، بحیرہ حرام، حام اونٹ وہ حرام، تو جن جانوروں کو یا جن بکریوں کو یا جن اونٹوں کو یا جن گائے کو تم نے حرام قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام قرار دیا ہی نہیں ہے۔ کہاں سے تم یہ حرام ہونے کے احکام لے کے آ گئے؟ یہ تم نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ان کا دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ یہ جو پیچھے 9 احکام بیان ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ملت ابراہیمی کے اندر تو یہ احکام بیان ہوئے تھے۔ فَاتَّبِعُوهُ سو تم ان احکام کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی۔ اے کافرو، اے مشرکو، اگر تم نے اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو پھر اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ راستے جو شیاطین کے راستے ہیں، وہ راستے جو تم نے خود سے گھڑ رکھے ہیں، وہ راہیں جو تم نے خود تلاش کی ہوئی ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی راہ ہے، نہیں ہے۔ اللہ کی راہ اللہ خود بتائے گا یا اللہ کے رسول بتائیں گے۔
اس کا پتہ کتابوں کے ذریعے چلے گا، آسمانی وحی کے ذریعے چلے گا، صحائف کے ذریعے پتہ چلے گا۔ فتفرق، ایک بار پھر سنیے گا، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر تم اور راستوں کی پیروی کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، کیا نقصان کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ اگر تم اور راہوں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو اس کا تمہیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں اس میں کیا خرابی آئے گی، کیا بگاڑ آئے گا۔ وہ جو اور راستے ہیں وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یہاں اگر آپ غور فرمائیں، سبل لفظ یہ جمع آیا، ولا تتبعوا السبل یہ جمع لفظ آیا، سبل، سبیل کی جمع ہے سبل، اور آگے جب اللہ پاک نے فرمایا اس اللہ کی راہ سے وہ تمہیں راستے دور کر دیں گے، جدا کر دیں گے، تو وہاں پر لفظ سبیل کو واحد رکھا، فتفرق بکم عن سبیلہ، سبیلہ، یہاں سبیل لفظ واحد آیا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس میں یہ نقطہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جو میرا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، میرا راستہ ایک ہی راستہ ہے، میری طرف آنے والا ایک راستہ ہے، میری طرف آنے والے کوئی 100 راستے نہیں ہیں، کوئی 1000 راستے نہیں ہیں، میری طرف آنے والا اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ کفر کے 1000 راستے ہیں، کفر کے 1000 رنگ ہیں، کفر کے 1000 طریقے ہیں، کفر کے 1000 انداز ہیں۔ یہاں اس سے مراد کفر بھی ہے، اس سے مراد شرک بھی ہے، اس سے مراد یہودیت بھی ہے، اس سے مراد نصرانیت بھی ہے، اس سے مراد خارجیت بھی ہے، جتنے اور آپ سمجھ لیں شیاطین کے راستے ہیں، ان راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، ان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ فرمایا یہ بات آیت 151 میں آئی، آیت 152 میں آئی، اور یہ بات آیت 153 کے آخر میں بھی آئی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہیں وہ احکام، حکم دیا ہے جن کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن احکام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ جو کافروں نے اپنے پاس سے احکام گھڑ رکھے ہیں، یہ ان کے اپنے احکام تو ہو سکتے ہیں، یہ احکام الہی نہیں ہو سکتے۔ آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھوں گا، سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور رقم الحدیث، حدیث کا نمبر 11 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، 2 خط اس کے دائیں اور 2 خط اس کے بائیں طرف کھینچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھی لکیر تھی اس لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا راستہ، اور اس کے دائیں اور بائیں جو لکیریں ہیں یہ ہیں کفر کے راستے، یہ ہیں شیطانیت کے راستے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والے راستے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکیر کھینچ کے اور فرمایا سیدھا جو خط ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ سیدھا، اور یہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو صراطی ہے، جو میرا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ یہ ایک ہی ہے۔ اس امت کو اگر کوئی راستہ متحد کر سکتا ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے، وہ حضور کی سنت کی پیروی کا راستہ ہے۔ جب تک یہ امت حضور کی اطاعت پر مجتمع رہی، متحد رہی، متفق رہی، اس وقت تک
उम्मत के अंदर इत्तेहाद रहा, उस वक़्त तक उम्मत के अंदर यूनिटी रही, उम्मत एक इकाई रही, उम्मत एक वहदत की लड़ी में परोई हुई थी। उम्मत के अंदर इफ्तराक नहीं था, इंतशार नहीं था, लड़ाई झगड़े नहीं थे, बदअमनी नहीं थी। लेकिन जब से इस उम्मत ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी शुरू कर दी है, आज ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि इस नौजवान नस्ल को, आज की नौजवान नस्ल को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही दूर किया जा रहा है। सुन्नत को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं और कई बिदअतें हैं जो इस्लामी मुआशरे के अंदर राइज की जा रही हैं, और वो बिदआत राइज करके दर हकीकत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इस उम्मत को दूर किया जा रहा है। अगर हम इस आयत मुबारका पर गौर करें तो हमें ये बात समझा दी गई है कि जो हुज़ूर का रास्ता है वही अल्लाह का रास्ता है, जो हुज़ूर का तरीक़ा है वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान करदा तरीक़ा है। हमें हर मामले में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सामने रखना होगा, हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना होगा। तो ये आयत मुबारका ये बता दी गई, इस आयत मुबारका के अंदर ये बात बता दी गई कि जो मिल्लत इब्राहीमी के अंदर तरीक़ा बयान किया गया वो ये 9 अहकाम हैं। अगली आयत मुबारका जब हम देखेंगे तो अल्लाह पाक ने फिर वहाँ पर ये बात बताई कि यही अहकाम किताब मूसवी के अंदर आए, तौरात के अंदर भी यही अहकाम आए। अगली आयत मुबारका को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने कलाम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर गौर व फ़िक्र करने, इस पर अमल पेरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर में आम करने की तौफ़ीक़ात खैर अता फ़रमाए। सूरतुल अनाम आयत 153 के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 154 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।